وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے. آئیے انہی کے دربار گوہربار ذی وقار میں دل لگا کر پوری ایمانی گرمی کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات. تمام انسانوں، جناتوں، فرشتوں کے پاس بھی جو کچھ طاقتیں ہیں ان تمام طاقتوں کا مالک ہمارا اور آپ کا اللہ ہے، جس کو جو طاقت چاہے دے اور جس سے جو چاہے طاقت لے لے. لہٰذا تمام خوبیاں اسی ذات لم یزل کے لیے جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. صلاۃ و سلام نبیوں کی معصوم جماعت پر، بالخصوص سید عالم. کہوں تجھے مجرم ہوں، اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اقبال نے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اقبال نے پھر کسی اور مقام پر بھی کہا تھا سبب یہ ہماری اور آپ کی زندگی جس کنڈیشن پہ جا رہی ہے، اور ہم اور آپ جس فکر کو صحیح معنوں میں اپنے علماء سے سننے کے بعد بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. تقریباً 100 سال پہلے اس نے اس چیز کا اندازہ لگایا تھا اور کہا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، بے شک تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں. کیوں؟ کیونکہ وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فرق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالی نہ رہے. برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ ہم اور آپ فیضان مولا علی مشکل کشا مدرسے میں بیٹھے. ویسے تو ہر مدرسے پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہی کا فیضان ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جسے علم چاہیے اسے چاہیے کہ وہ دروازہ نبوت پر آئے. تو یوں تو ہر مدرسہ فیضان علی مشکل کشا ہے، مگر اس مدرسے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ اصلاً بھی فیضان مشکل کشا ہے، فیضان علی مشکل کشا ہے، اور اس من بھی فیضان مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہماری اور آپ کے مشترکہ خوش نصیبی ہے. راجستھان کی سنیت کی
دو عظیم شخصیتوں سے ہم نے باتیں سن لی. ہر شہر میں جن کا راؤنڈ ہوتا ہے, ہر مدرسے اور مسجد کا خیال جن کے ذہن میں گردش کیا کرتا ہے, یہ دونوں ہماری بزرگ شخصیت, دونوں مصلح قوم و ملت راجستھان کی ڈھانی ڈھانی میں جا کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے چراغ کو مزید تیز کرنے کے لیے حضور سرکار مفتی اعظم راجستھان سے جو نور دارالعلوم اسحاقیہ کی سرحدوں سے ملا تھا, اس نور کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے اس نور کو لے کر گاؤں گاؤں, بستی بستی, مدرسہ مدرسہ, ادارہ ادارہ پہنچتے ہیں. راجستھان کے تمام اداروں میں کوئی بڑا ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ دونوں شخصیتیں نہ پہنچتی ہو. اور جناب والا ایک بات اور اپنے ذہن شریف میں بٹھا لے, ان دونوں شخصیتوں کے پاس جو نورانیت آئی ہے وہ روحانیت تو غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی روحانیت ہے, اور علمی نورانیت دارالعلوم اسحاقیہ محلہ خیراتیان کی نورانیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور اشفاق العلماء. یہ بابا قوم و ملت کی محنتیں ہیں, یہ بابا قوم و ملت کی محنتیں ہیں. شیر راجستھان تو اپنی جگہ ہے, یہ دو چہرے جو آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے, جنہوں نے اپنی گفتگو ابھی پیش کی آپ کے سامنے, مسجد کا کیا حال, ماحول کیا, جو اپنے تاثرات پیش کیے, پورے علاقے اور پورے راجستھان کے دیہاتوں کی تصویر ایک لمحے میں کھینچ کے رکھ دی. میں حیرت میں تھا کہ جب کئی سال کے بعد مفتی اعظم راجستھان کے شاگردوں کو تجزیہ کرنے کا اتنا حق حاصل ہے, تو وہ نباز قوم و ملت جس نے ان ہیروں کو اپنی نگاہ فیض سے جنم دیا تھا, اسے علاقے کی تمام تر علاقوں اور بستیوں پر اپنی نگاہ فیض جما کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خدمت کرنے کا سلیقہ اس نے اجمل العلماء سے کی شان کا سلیقہ. واہ واہ واہ, بہت سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت یہ رونقیں, یہ محنتیں اس مرد درویش کی ہے جو جوانی کے عالم میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے راجستھان کی زمین پر جلوہ فرما ہوا. سبحان اللہ, بے شک. دوستوں, مجھے جس عنوان کے ساتھ پابند کیا گیا ہے نوجوانوں کے حوالے سے, میں اسی پر بول رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا, ہمیشہ یاد رکھنا, جوان بھی یاد رکھیں, بوڑھے بھی یاد رکھیں, بچے بھی یاد رکھیں, جس قوم کا جوان سدھرتا ہے اس قوم کو سدھرنے اور ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. بے شک, بے شک. جوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ریڑھ کی ہڈی دیکھتے ہیں آپ, جب تک یہ ہڈی سیدھی رہتی ہے بندہ سینہ تان کر چلتا ہے, سر اٹھا کے چلتا ہے, اور جب بزرگی سے یہ ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو کمر جھک جاتی ہے. جس قوم کا نوجوان نشے میں ڈوب جاتا ہے وہ قوم بربادی کی دہلیز پر آ جاتا ہے. جس قوم کے جوان کے دل میں رسول کی نعتوں کے بجائے بالی ووڈ کے گانے گھر کر لیتے ہیں, پھر اس جوان سے قوم کی ترقی کی امید نہیں ہوتی. جس قوم میں فضول خرچی کے شوقین نوجوان ہوتے ہیں پھر وہ زکوٰۃ اور صدقات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, پھر وہ خدا کے نام پر خرچ کرنے کے خیالات اپنے ذہن سے نکالتے. اسی لیے دوستوں, ہم اپنے جوانوں پر توجہ کریں. جب ہمارا جوان سدھر جائے گا تو آج کا جوان کل کا بوڑھا ہے. آج کی جتنی ہمت ہے اتنی ہمت سے وہ کام کرے گا, اور کل جب بزرگی کی دہلیز پر پہنچے گا تو پھر اپنے تجربے اور مشاہدے سے پورے گاؤں کے نقشے کو بدل سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اسی لیے مفتی اعظم ہند نے کہا, ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جماعت تم. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ, ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب ہماری قوم کا جوان, اسی لیے اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ جا بجا جوانوں کو جگایا. اب چونکہ اس کی اردو کا لیول ایسا ہے کہ میں پہلے اس کو سناؤں
پھر ترجمہ کروں، پھر اس کی تفسیر کروں، اس لیے میں صرف بات کرتا ہوں، اقبال کی شاعری نہیں کر رہا، عرض یہ کر رہا ہوں بار بار جو، اور یہ اقبال کا جناب والا خود کا اپنا نیا نکالا ہوا رول نہیں ہے، یہی کام رسول اللہ نے بھی کیا۔ علی حیدر کرار اس جوان کا نام ہے جس نے خیبر کو انگلی پر نچا کر پھینک دیا تھا۔ وہ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس جوان سے کام لیا، کبھی خیبر اکھڑوایا، کبھی بدر میں تلوار کی رنگت دکھائی، کبھی احد میں جانفشانی دکھائی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جوانوں پر کام شروع کیا۔ صدیق اکبر جوان تھے کہ مصطفیٰ نے ان کے دل کو بدلا، بلال حبشی جوان تھے، مصطفیٰ نے ان کے دل کو بدلا، انس ابن مالک جوان تھے، مصطفیٰ نے ان کے سینے کو مدینہ کیا۔ عمر ابن خطاب جو کل جا کر آدھی دنیا کا حکمران بننے والا تھا، رسول اللہ نے جوانی کے دہلیز پر جب وہ پہنچے تو ان پر نگاہیں ڈال کر ہی فقط نہیں بلکہ دعائیں کر کے، اے اللہ عمر کے اسلام سے اسلام دین کو عزت اور تائید عطا فرما۔ حضور نے دعائیں کر کر کے جوانوں کو دامن اسلام میں لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جوانوں کو ڈیوٹی پر لگایا۔ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید ایک جوان کا نام، کیا بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اس لیے جس قوم کا جوان سدھر جاتا ہے اس قوم کی تقدیر سدھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق۔ مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ بھی ایک وہ جوان تھے واہ واہ، جو جوانی کے عالم میں پالی کے ناڈی محلے میں چھوٹا سا مدرسہ پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ بے شک، کہاں مراد آباد، پھر کہاں سنبھل، پھر سنبھل کے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے شیونالی۔ الطاف حسین صاحب کا شہزادہ مولانا اشفاق حسین بن کر کیا بات، اتنی دور سے پالی میں ایک چھوٹا سا مکتب پڑھانے آئے تھے۔ اسے معلوم تھا آج یہ جوان جو پالی سے جودھ پور مکتب پڑھانے کے لیے لایا گیا ہے، آج کا جوان کل کا مفتی اعظم راجستھان ہوگا۔ بے شک، لیکن محنتیں، مشقتیں، قربانیاں، جوانوں کا کام انٹرنیٹ کی گندگی میں ڈوب کر سو جانا نہیں ہے۔ جوانوں کا کام رات بھر موبائلوں پر فلمیں دیکھنا یا کرکٹ ٹورنامنٹ کی زینت بن کر اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہ اسلامی جوانوں کا کام نہیں ہے۔ دیکھو مفتی اعظم راجستھان کو کس قدر محنت کی، مجھ سے زیادہ آپ کو حضرت مولانا ابو بکر شفیع صاحب بتائیں گے۔ کیا بات، یوں جھولی پھیلا کر دارالعلوم بنانے کے لیے چندے مانگے، واہ واہ، سبحان اللہ، سائیکلیں چلا چلا کر بے شک، آٹا، چاول 2 روپیہ 50 پیسہ 4 آنا چندے لے لے کر اسحاقیہ کو اسحاقیہ بنایا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ جی جی، اس جوان نے اپنی جوانی میں وہ کام کیا کہ آج کا جوان بھی اس عظیم الشان بوڑھے کو سلامی پیش کر رہا ہے۔